حمد و صلات کے بعد قرآن مجید فرقان حمید سے آیت درود تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ گزشتہ جمعے آپ کے سامنے تخلیق کائنات کہ رب کریم نے جب کائنات کو تخلیق کرنے کا ارادہ فرمایا تو کس طرح سب سے پہلے اپنے نور کے فیض سے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نور کو پیدا کیا، اور پھر اس نور سے رب کریم نے ہر خیر کی شے کو پیدا و تعالی نے فرشتوں کو پیدا کیا، اور فرشتوں کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے جنات کو پیدا کیا، اور جنات کو اللہ تبارک و تعالی نے بغیر دھوئیں والی آگ سے پیدا کیا، جیسا کہ سورہ رحمان میں ارشاد باری تعالیٰ ہوا وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَّارِجٍ مِّن نَارٍ، اور اس نے جن کو بغیر دھوئیں والی خالص آگ کے شعلے سے پیدا کیا، اور فرمایا کہ یہ جو جنات ہیں، یہ لفظ جن اس کا معنی ہی یہی ہے کہ نظر نہ آنے والی مخلوق۔ جب رب کریم نے جنات کو پیدا کیا تو انہوں نے عرض کی اے مولا تو ہمیں ایک چیز عطا فرما۔ رب کریم نے فرمایا کیا چاہیے؟ وہ کہنے لگے مولا ہم سب کو دیکھیں ہمیں کوئی نہ دیکھے۔ رب کریم نے انہیں وہ چیز عطا کر دی کہ جاؤ ہم نے تمہیں وہ چیز عطا کر دی کہ تم ساری مخلوق کو دیکھو گے لیکن مخلوق میں سے کوئی تمہیں دیکھ نہیں پائے، اور جن کا مطلب ہی یہی ہے کہ نظر نہ آنے والی مخلوق۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں کو نور سے پیدا کیا، جنات کو اللہ تبارک و تعالی نے آگ کے شعلے سے پیدا کیا، اور انسان کو اللہ تبارک و تعالی نے مٹی سے پیدا کیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے جب اس کائنات میں فرشتوں کو پیدا کیا تو فرشتوں کی جو تعداد ہے وہ اتنی زیادہ کہ اللہ تبارک و تعالی کے سوا اسے کوئی نہیں جانتا۔ پھر دوسرے نمبر پر جو سب سے زیادہ مخلوق ہے کائنات میں وہ جنات ہیں، اور جیسا کہ حدیث شریف میں فرمایا کہ انسان جو ہے وہ ایک پیدا ہوتا ہے، جبکہ جنات کے یہاں ایک وقت میں 9 بچے پیدا ہوتے ہیں۔ جامع البیان کے اندر حضرت عمر بکالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ ارشاد نقل ہے۔ ابن جریر، ابو حاتم اور ابو شیخ کتاب العظمہ میں حضرت ابو العالیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ کریم نے فرشتوں کو بدھ کے دن پیدا کیا اور جنات کو جمعرات کے دن جو ہے وہ پیدا کیا، اور حضرت آدم علیہ السلام کو جو ہے وہ جمعہ کے دن یعنی آج کے دن جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی نے پیدا فرمایا۔ جنات کو اللہ تبارک و تعالی نے جب پیدا کیا تو ان کے لیے رب کریم نے خاص غذا کا بھی اہتمام کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق یہ جنات جو ہیں یہ گڑھوں میں رہتے ہیں، یہ گاٹھیوں میں رہتے ہیں، اور جو بڑے بڑے غار ہوتے ہیں ان غاروں کے اندر جنات کی جو ہے یہ پناہ گاہ جو ہے وہ ہوا کرتی ہے۔ اسی لیے ہم انسانوں کو خاص طور پر جو سوراخ والی جگہیں ہوتی، جو جھاڑیاں ہوتی ہیں، جو بڑے بڑے غار ہوتے ہیں، وہاں پر پیشاب کرنے سے منع کیا گیا، اور خاص طور پر جو لوگ سفر پر ہوتے ہیں
اور سفر کے دوران گاڑی رکوا کر جاڑیوں میں پیشاب کرتے ہیں، گاڑی رکوا کر سوراخوں میں پیشاب کرتے ہیں، گاڑی رکوا کر کہیں کھڈوں کے اندر وہ پیشاب کرتے ہیں، تو یاد رکھیے گا پھر ان کا نقصان بھی انہیں بڑا شدید ہوتا ہے۔ پیشاب تو وہ کر دیتے ہیں لیکن وہاں پر جنات کا گھر ہوتا ہے، جنات کا بسیرا ہوتا ہے۔ اور یاد رکھیے گا اگر ہمارے گھر پر کوئی گندگی پھینکے، ہمارے گھر میں آ کر کوئی گندگی کرے تو ہمیں کتنا برا لگے گا، ہم جو ہے اسے مارنے کے لیے دوڑیں گے۔ تو فرمایا کہ تم جو ہے سوراخوں میں پیشاب مت کیا کرو، وہاں جنات کی جو ہے آماج گاہ ہوتی ہے۔ تم جو ہے جاڑیوں میں پیشاب مت کیا کرو، وہاں پر جنات کی آماج گاہ ہوتی ہے۔ اور پھر اس کے بعد لوگ ہمارے پاس آتے ہیں اور خود کہتے ہیں کہ جب سے ہم سفر سے آئے ہیں، سفر سے آنے کے بعد ہماری طبیعت میں بے چینی، ایسا لگتا ہے کوئی ہمیں جکڑ رہا ہے، ایسا لگتا ہے کسی نے ہمیں مضبوطی سے پکڑ لیا ہے، ہمارے بدن کے اندر بڑا بھاری پن ہے۔ میں نے پوچھا کہ کہیں آپ سفر میں گئے تھے؟ کہا ہاں، ہم جو ہے کراچی سے باہر گئے تھے۔ میں نے کہا کہیں راستے میں تم نے پیشاب تو نہیں کیا؟ کہا ہاں، ایک جگہ پر ہم نے جو ہے وہ پیشاب کیا۔ میں نے کہا یقیناً وہاں جنات کی آماج گاہ تھی، اسی لیے جو ہے تم جھپیٹے کے اندر جو ہے وہ آ گئے ہو۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام سے جو ہے اس کا علاج کیا جاتا ہے، پھر جو ہے انہیں چین اور قرار جو ہے وہ نصیب ہوتا ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنات کے لیے ایک ہڈی اور لیت، یہ جو ہے ان کی اللہ تعالیٰ نے غذا بنائی ہے۔ اور اللہ کی شان دیکھیے، ہوتی تو وہ ہڈی ہے لیکن جب جنات اسے ہاتھ لگاتا ہے تو اس کے اوپر گوشت آ جاتا ہے۔ رب کریم نے اس کائنات کے اندر کسی کو بھی بھوکا نہیں چھوڑا، ہر کسی کے رزق کا اللہ نے بندوبست کیا۔ تو جنات جو ہے وہ ہڈیاں اللہ اکبر جب ہاتھ میں لیتے ہیں تو اس پر گوشت آ جاتا ہے، اور پھر وہ اپنی جو ہے اسے غذا کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے ان کے لیے ایک بہترین جو ہے وہ غذا رکھی۔ اب آئیے عزیزان گرامی، جو ہمارا موضوع ہے تخلیق انسانی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام یعنی حضرت انسان کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو دیکھیے اللہ کی ذات جو ہے وہ کتنی عظیم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بے پرواہ بادشاہ ہے، لیکن آپ دیکھیے کہ فرشتوں سے اس نے مشورہ کیا۔ حالانکہ رب کریم کو کسی کے مشورے کی محتاجی نہیں، کسی کے مشورے کی اسے حاجت نہیں، لیکن فرشتوں کو جمع کر کے فرمایا فرشتوں انی جاعل فی الارض خلیفہ، اے فرشتوں میں زمین پر اپنا نائب یعنی خلیفہ بنانے والا۔ فرشتے عرض کرتے مولا تو انسان بنائے گا، تو انسان کو پیدا کرے گا؟ رب کریم فرماتا ہے ہاں میں انسان کو پیدا کروں گا۔ فرشتے عرض کرتے ہیں مولا ہمارا مشورہ یہ ہے کہ انسان کو پیدا نہ کیا جائے، یہ زمین پر خون ریزی کرے گا، یہ زمین پر فساد مچائے گا، یہ زمین پر جو ہے وہ تباہی اور بربادی پھیلائے گا۔ اب دیکھیے رب کریم نے جو ہے فرشتوں سے جب مشورہ کیا تو فرشتوں نے سامنے سے یہ جواب دیا کہ انسان کو پیدا مت کر، یہ شر بن، یہ شر جو ہے وہ پھیلائے گا، فساد پھیلائے گا۔ لیکن یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے، خدا کی قسم کیا شان ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب کی، رب کریم نے جو ہے ایسا پیارا جواب عطا فرمایا جسے کتاب العظمہ کے اندر نقل کیا گیا۔ رب کریم فرماتا ہے فرشتوں تمہاری نگاہیں جو ہے وہ انسان کے فساد کو دیکھ رہی ہیں، اور میری جو ہے نگاہ رحمت جو ہے میرے حبیب کو دیکھ رہی ہے، یعنی میں ہی انہی انسانوں میں اپنے حبیب کو بھیجوں گا، انسان بنا کر انسان کے اندر سب سے اعلیٰ، سب سے عظمت والا، سب سے شان والا بنا کر اس کائنات کے اندر میں انہیں بھیجوں گا۔ اب فرشتوں کے اندر جو ہے ایک اضطراب آیا، ایک خواہش پیدا ہوئی کہ مولا وہ حبیب کون سا ہے جس پر جو ہے تو نے اتنا کرم کیا ہے، وہ حبیب کون سا ہے جسے تو نے اتنی شان عطا کی ہے، ہم بھی جو ہے اس کا دیدار کرنا چاہتے ہیں۔ رب کریم فرماتا ہے فرشتوں جب میں ایک رات ایسی سہانی
اور مبارک رات آئے گی جب میں اپنے حبیب کو دولہا بنا کر ساتوں آسمان سے جب اسے گزاروں گا اپنے دیدار کے لیے اسے لامقام بلاؤں گا، تو جب میرا حبیب جو ہے دولہا بن کر فرشتوں کے جھرمٹ میں جب ساتوں آسمان سے جب گزرے، اے فرشتوں تم وہاں میرے حبیب کا دیدار کر لینا۔ یعنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو عزیزان گرامی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ شرف اور یہ بزرگی عطا کی کہ رب کریم نے جو ہے انسان کے فساد کی طرف نہیں دیکھا، اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان و عظمت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ عزیزان گرامی دیکھا۔ اور یہاں یہ بھی یاد رکھیے گا، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان یہ سوچتا کہ اتنی برائیاں بڑھ گئی، اتنی جو ہے وہ معصیت بڑھ گئی، ہر طرف گناہوں کا جو ہے وہ دورہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب کیوں نہیں آتا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ غضب کیوں نہیں فرماتا؟ یہاں پر عزیزان گرامی ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ سب سے پہلے تو ہمیں نبی پاک علیہ السلام کی دعا، جو پچھلی قوموں میں جتنے گناہ ہوتے تھے، جتنی نافرمانی ہوتی تھی، وہ سب کو جمع کرے تو اس امت میں تنے تنہا وہ ساری برائیاں موجود ہیں، وہ ساری نافرمانیاں اس امت میں موجود ہیں، لیکن اللہ کا عذاب کیوں نہیں آتا؟ تو صرف اس وجہ سے نہیں آتا کہ ہم پر سرکار کا خاص کرم ہے۔ حضور علیہ السلام کی یہ دعا ہے کہ رب کریم کی بارگاہ میں عرض کی، مولا میری امت پر اجتماعی عذاب نازل نہ کرنا، ان کے چہرے مسخ نہ کرنا، جیسے پہلے لوگ بندر بن جاتے تھے، دوسری قسم کے جو ہے وہ جانور بن جاتے تھے، میری امت کے چہروں کو مت بگاڑنا۔ رب کریم نے فرمایا محبوب ہم جو ہے تیری امت پر اجتماعی عذاب نازل نہیں کریں گے، ان کی صورتوں کو مسخ ہم نہیں کریں گے۔ اسی لیے آج تک امت جو ہے یہ پڑھتی ہے اور قیامت تک یہ پڑھتی رہے گی کہ یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک جو ہے وہ بنی ہوئی ہے۔ یعنی آج آپ دیکھیے معاذ اللہ ایسے ظالم اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والے، کلمہ پڑھنے والے، آج یہ کہتے ہیں بھئی یہ کیوں کہتے ہو یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ کہو یہ سب تمہارا کرم ہے اللہ۔ بھئی اللہ کا کرم تو ہے، سب سے پہلے ہے، رب کریم نے پیدا کیا، دنیا میں بھیجا، ہمیں مسلمان بنایا، یہ اللہ کا کرم ہے، لیکن اس امت پر جو عذاب نہیں آتا، اجتماعی جو مصیبت نہیں آتی، یہ سب میرے مصطفیٰ کریم کا کرم ہے کہ انہوں نے اللہ کے حضور دعا کی تھی، اور نبی پاک علیہ السلام کی دعا اللہ کے حضور ایسی مستجاب ہوئی کہ آج تک اس امت پر آسمان سے کوئی عذاب نہیں آیا، کوئی اجتماعی عذاب جو ہے وہ نہیں آیا، کسی کی صورت جو ہے وہ عزیزان گرامی اجتماعی طور پر بگاڑی نہیں گئی۔ یہ سب نبی پاک علیہ السلام کا خاص جو ہے وہ کرم ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ گناہ کتنے زیادہ ہوتے ہیں، گناہ کتنے بڑھتے چلے جاتے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ نیک لوگوں کی طرف دیکھتی ہے، اللہ کی رحمت جو ہے اپنے پیاروں کی طرف دیکھتی ہے۔ ایسا ہی ایک شخص حضور داتا گنج بخش لاہوری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا، عرض کرنے لگا داتا حضور یہ دنیا کے اندر کتنا گناہوں کا دورہ، ہر طرف نافرمانی، ہر طرف جو ہے وہ بہرا روی، ہر طرف جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے خلاف کام ہو رہے ہیں، حضور آپ ارشاد فرمائیے کہ اللہ کا عذاب کیوں نہیں آتا، اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اپنا عذاب کیوں نہیں بھیجتا؟ داتا صاحب نے اپنا مبارک ہاتھ ایسے اٹھانے کے بعد اس کے سر پر رکھا، جب اس کے سر پر ہاتھ رکھا، داتا حضور کا ہاتھ اس کے سر پہ پڑتے ہی اس کی جو ہے وہ نگاہوں سے سارے پردے ہٹ گئے، وہ حیرت میں پڑ گیا کہ اس کے سامنے کون سا منظر تھا، کوئی قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، کوئی نماز پڑھ رہا ہے، کوئی درود پاک پڑھ رہا ہے، کوئی واعظ و نصیحت کر رہا ہے، کوئی اللہ کی تسبیح بیان کر رہا ہے، لوگ عبادت کے اندر لگے ہوئے ہیں۔ پھر داتا صاحب نے جب ہاتھ ہٹایا پوچھا تو نے کیا دیکھا؟ کہنے لگا حضور میں نے تو عجیب منظر دیکھا، کوئی قرآن مجید پڑھ رہا ہے، کوئی نماز پڑھ رہا ہے، کوئی سجدے میں پڑا ہوا، کوئی تسبیح پڑھ رہا ہے، کوئی
درود پاک پڑھ رہا ہے، کوئی اللہ کا ذکر کر رہا، کوئی واعظ و نصیحت کر رہا، میں نے یہ دیکھا۔ داتا صاحب کہنے لگے اسی میں تیرے سوال کا جواب ہے، جو یہ تو کہتا ہے کہ اتنے گناہ بڑھ گئے اللہ کا عذاب کیوں نہیں آتا، تو سن، تو صحیح کہتا ہے، آنا تو اللہ کا عذاب چاہیے، لیکن یہ عبادت گزاروں کا صدقہ ہے کہ اللہ نے باقی گناہ گاروں کو بھی عذاب سے بچایا ہو۔ تو یہ نیک لوگوں کے صدقے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ گناہ گاروں پر بھی خاص جو ہے وہ کرم کر دیتا ہے، اور اللہ کے عذاب کو دعوت بھی نہیں دینی چاہیے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا یہ ملک پاکستان، یہ اسلام کے نام پر ہم نے حاصل کیا، الحمدللہ اس کی بنیاد لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے۔ یہ عزیزان گرامی قرآن کے نام پر ہم نے جو ہے اس وطن کو حاصل کیا۔ کسی نے قائد اعظم محمد علی جناح سے پوچھا کہ جناح صاحب پاکستان تو بنانے کے لیے جا رہے ہو، وہاں پر نظام کون سا ہوگا؟ تو قائد اعظم محمد علی جناح نے ایسے قرآن مجید ہاتھ میں لہرا کر کہا کہ پاکستان کو کسی نظام کی ضرورت نہیں ہے، یہ اللہ کا قرآن پاکستان کا نظام ہوگا۔ یعنی کیا مطلب کہ اس قرآن کے نام پر ہم نے اس وطن عزیز کو حاصل کیا۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ جیسے ہی پاکستان بنا، ہمارے لوگوں نے اسلام سے غداری کی، ہمارے لوگوں نے جو ہے قرآن سے بے وفائی کی۔ ہمارے علماء نے جا کر پوچھا کہ لوگوں کہاں ہے قرآن کا نظام، کہاں ہے اسلام کا نظام جس کی تم باتیں کرتے تھے، کہاں ہے کلمہ طیبہ کی بنیاد؟ تو کہنے لگے علامہ صاحب اب تو وہی ہوگا جو اسمبلی پاس کرے گی، اب وہی ہوگا جو اسمبلی کے اندر جو ہے وہ نومینیٹ ہوگا۔ یعنی کیا مطلب کہ ہمارے ساتھ مذاق کیا گیا، ہمیں دھوکہ دیا گیا، اسلام کے نام پر جو ہے ہمیں عزیزان گرامی اندھیرے میں رکھا گیا۔ اور یہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جب سے یہ اسمبلیاں بنی ہے، ایک دو مرتبہ جب ہمارے علماء اس اسمبلی کے اندر آئے تب جو ہے ایک بہترین قوانین جو ہے وہ پاس کیے گئے، لیکن عزیزان گرامی اس اسمبلی کے اندر بڑے جو ہے اسلام دشمن قوانین، اسلام کے منافی قوانین اس اسمبلی کے اندر جو ہے وہ پاس کیے گئے۔ انہی قوانین کے اندر آپ جانتے ہیں ایک موجودہ قانون جو ہے وہ کیا کیا گیا؟ ہم جنس پرستی۔ ہم جنس پرستی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ لڑکا لڑکے سے نکاح کرے، لڑکی لڑکی سے نکاح کرے؟ آپ بتائیے کہ یہ قوم لوط والی جو ہے یہ بات ہمارے میں کہاں سے آ گئی؟ جو حضرت لوط علیہ السلام کی قوم میں ایک بہت بڑا مجمع جو کہ اس بیماری کے اندر مبتلا تھا کہ لڑکا لڑکے سے نکاح کرے، لڑکی لڑکی سے نکاح کرے، حالانکہ اسلام نے تو روز اول سے جو ہے لڑکے کا نکاح لڑکی سے کرنے کا حکم دیا، اور قیامت تک جو ہے یہی ہوتا رہے گا اور ہو رہا ہے۔ لیکن اسمبلی کے اندر ایسا بل جو ہے عزیزان گرامی لایا گیا، میں تو کہتا ہوں کہ کیا وہاں کوئی اندھے بیٹھے ہیں، کیا کوئی وہاں یہودیوں کے ایجنٹ بیٹھے ہیں، کیا کوئی وہاں اسلام دشمن لوگ بیٹھے ہیں کہ ایسا بل جو ہے وہاں پر پاس کیا گیا؟ یہ تو ایسا لگتا ہے کہ اللہ کے غضب کو ہم نے دعوت دی، یہ تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہم نے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو غضبناک کیا ہے۔ آپ نہیں جانتے، آپ پڑھیے جو ہے مفسرین کو، حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو بہت سمجھایا کہ دیکھو تم جو ہے وہ لڑکیوں سے نکاح کرو، تم عورتوں سے نکاح کرو، یہ تمہیں کیا ہو گیا کہ تم جو ہے مرد ایک دوسرے مرد سے تم نے یہ جو ہے منہ کالا کرنا شروع کر دی۔ جب یہ نہ مانے، اللہ اکبر، رب کریم نے فرمایا ہے میرے پیارے لوط اب ان کو آخری وارننگ دی جائے۔ اب فرشتے خوبصورت حسین و جمیل نوجوان لڑکے کی صورت میں آئیں گے، اور آنے کے بعد ان کی آزمائش ہوگی کہ دیکھیں یہ کیا کرتے ہیں۔ ارے یہ تو ایسے خبیث تھے کہ جنہوں نے خوبصورت نوجوان بالکل جو ہے حسین و جمیل ان کے ساتھ بھی بدکاری کا ارادہ کر لیا۔ انہیں پتہ نہیں کہ یہ اللہ کے فرشتے، لیکن جب اللہ اکبر یہ راز کھلا کہ یہ اللہ کے فرشتے ہیں، وہ تو فرشتے چلے گئے، لیکن حضرت لوط علیہ السلام کو رب نے حکم دیا اے لوط تم جو ہے اپنے ماننے والوں کو لے کر آگے کی طرف نکل جاؤ۔ صبح ہوتے ہی
اللہ تبارک و تعالی حضرت جبریل کو حکم دے گا، حضرت جبریل جو ہے یہاں پر عذاب نازل کریں گے۔ اللہ اکبر۔ صبح ہوتے ہی حضرت لوط علیہ السلام اور ان کے جو ماننے والے تھے، جو فرما بردار تھے، وہ آگے کی طرف بڑھے، اور جب اللہ اکبر اللہ کا عذاب آیا، کیسا وہ عذاب تھا کہ اتنا بڑا شہر، اتنی بڑی آبادی، حضرت جبریل علیہ السلام نے اپنے پروں کے اندر، ایسے جڑوں کے اندر پروں کو ڈالا، اور ڈالنے کے بعد پوری آبادی کو ایسے اپنے پروں پر اٹھایا، اور اٹھانے کے بعد آسمان کی طرف گئے، اور آسمان کی طرف بلندی پر جا کر ایسے پروں کو الٹ دیا، وہ ساری بستی زمین پر نیست و نابود ہو گئی، سب کا چورا چورا ہو گیا، کوئی نام و نشان کسی کا نہ مٹا۔ آج آپ بتائیے کیا ہماری اسمبلی جو ہے وہی اللہ کے عذاب کو جو ہے وہ دعوت دے رہی ہے؟ کیا ہماری اسمبلی آج اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسی غضب کو دعوت دے رہی ہے؟ ارے تمہیں کیا ہو گیا؟ تم جب اچھا کام نہیں کر سکتے تو تم یہ غلط کام کیوں کرتے ہو؟ ارے بے شرمو، دیکھو یہ قوم جو ہے آج گیس سے محروم ہے، تمہیں تو گیس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ یہ قوم جو ہے وہ لوڈ شیڈنگ کے عذاب میں گرفتار ہے، تمہیں تو جو ہے یہ لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ حل کرنا چاہیے۔ یہ قوم جو ہے یہ مہنگائی کی مصیبت میں گری ہوئی ہے، تمہیں جو ہے اس مہنگائی کو دور کرنا چاہیے۔ اس ملک میں، اس شہر میں روڈوں کا حال دیکھیے، سڑکوں کا حال دیکھیے، گٹروں کا حال دیکھیے، تمہیں تو یہ مسائل حل کرنے چاہیے تھے۔ تم ایسے نامرد کیوں سے بن گئے؟ تم جو ہے ایسے نامرد لوگ ہجڑے کیسے بن گئے کہ تم جو ہے ایسی جو ہے وہ چکروں کے اندر آ گئے کہ معاذ اللہ تم نے ہم جنس پرستی کا بل پاس کر لیا۔ یاد رکھنا پچھلی حکومت میں نام نہیں لیتا، ہمیں منع کیا جاتا ہے خاص طور پر، لیکن اتنی زیادہ میں بات کر دیتا ہوں، میں نام نہیں لیتا۔ پچھلی حکومتوں میں ایسے بھی جو ہے جرنیل پیدا ہوئے جنہوں نے جو ہے حدود اللہ کو پامال کیا، جنہوں نے اللہ کے حدود کو توڑا، اور یہ قانون پاس کیے کہ زنا بالجبر اس پر سزا دی جائے، اور زنا بالرضا، یعنی اگر کوئی عورت اپنا راضی خوشی سے زنا کرنا چاہے تو اسے جو ہے لائسنس دیا جائے، اسے پرمٹ دیا جائے۔ آپ بتائیے یہ زنا کے پرمٹ جو ہے اس حکومت نے جاری کیے، آج ان کا بحال دیکھیے، آج وہ دوسرے ممالک کے اندر موت مانگتے ہیں، انہیں موت نہیں آتی ہے، وہ زندہ بھی صحیح نہیں رہ سکتے، ہر دم جو ہے ایسے مچلتے اور تڑپتے رہتے ہیں۔ ارے تم نے ان کا حال نہیں دیکھا؟ تم ذرا عبرت حاصل کرو کہ جب ان کا حال یہ ہے تو تمہارا کیا حال ہوگا۔ تم بھی موت مانگو گے، تمہیں موت نہیں آئے گی، تم اللہ کے قانون سے غداری کر کے کبھی بھی جو ہے تم سکون سے نہیں بیٹھ سکتے، تم قرآن سے غداری کر کے کبھی سکون سے نہیں بیٹھ سکتے۔ تو سنو، میں یہ جو ہے اس بیان کے ذریعے اب بھی میں جو ہے ان کو دعوت فکر دیتا ہوں کہ یہ بل جو ہے وہ واپس لیا جائے، اور یہ جب عدالت میں گیا ہے تو غور و فکر کی کیا ضرورت ہے؟ یہ بیٹھنے والے سیٹ پر جتنے بھی ججز ہیں کیا وہ مسلمان نہیں ہیں؟ کیا وہ کلمہ پڑھنے والے نہیں ہیں؟ کیا انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام کی بدکار قوم کا عذاب نہیں دیکھا؟ ان کا نیست و نابود ہونا قرآن مجید میں نہیں پڑھا؟ تو سنو اے قانون نافذ کرنے والوں، اس بل کو رد کر دیا جائے، اس بل کو جو ہے وہ پھاڑ کر پھینک دیا جائے، اور یہ کہہ دیا جائے کہ یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، یہاں وہی ہوگا جو اسلام کے مطابق، یہاں وہی ہوگا جو قرآن کے مطابق ہوگا، یہاں وہی ہوگا جو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق ہوگا۔ تو ہم جو ہے اسے رد کرتے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ جب رب کریم نے انسان کو پیدا کیا تو فرشتوں نے یہ کہا مولا مت پیدا کریے، فساد کرے گا، زمین پر خون ریزی کرے گا۔ رب کریم نے فرمایا نہیں، اے میرے فرشتوں، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، تمہاری نگاہیں انسان کے فساد کو دیکھ رہی ہے، میری نگاہ رحمت جو ہے وہ میرے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھ رہی ہے۔ پھر رب کریم نے جو ہے حضرت جبریل علیہ السلام کو زمین پر بھیجا۔ اب یہ دیکھیے انسان کو پیدا کرنا ہے، حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا، حضرت جبریل علیہ السلام زمین پر جاتے،
رب کریم فرماتے جبریل زمین پر جاؤ اور ایک مٹھی مٹی لے آؤ. حضرت جبریل علیہ السلام گئے، جیسے ہی مٹی اٹھائی مٹھی نے رونا شروع کر دیا. کہنے لگی جبریل کہاں لے جا رہے ہو؟ جبریل کہتے ہیں رب کریم نے جو ہے انسان کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا ہے. مٹی کہنے لگی اے حضرت جبریل مجھے مت لے جاؤ، اس مٹی سے انسان پیدا ہوگا، پھر انسان گناہ کرے گا اور گناہ کے بعد اسے جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا، یعنی مجھے جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا کیونکہ مجھ مٹی سے وہ بنے گا. زمین مٹی نے رونا شروع کیا، گریا کرنا شروع کیا. حضرت جبریل کو رحم آ گیا. حضرت جبریل جو ہے بغیر مٹی اٹھائے اللہ کے حضور حاضر ہوئے. رب کریم سے عرض کی مولا مجھے رحم آ گیا، میں مٹی نہ لا سکا. رب کریم نے حضرت میکائیل علیہ السلام کو بھیجا. حضرت میکائیل علیہ السلام نے بھی جو ہے یہی معاملہ دیکھا کہ مٹی نے رونا شروع کر دیا. حضرت میکائیل بھی مٹی رکھ کر واپس آ گئے. پھر جو ہے حضرت اسرائیل علیہ السلام، یا پہلے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں حضرت اسرافیل علیہ السلام گئے اور ایسے مٹی اٹھائی. مٹی نے پھر رونا شروع کر دیا، اے اسرافیل مجھے مت لے جاؤ، یہ انسان گناہ کرے گا اور جہنم کی آگ میں جلے گا، یعنی مجھے جہنم کی آگ میں جلایا جائے گا. حضرت اسرافیل علیہ السلام کو بھی رحم آ گیا. آخر میں حضرت عزرائیل علیہ السلام گئے، حضرت ملک الموت گئے اور ایسے مٹی اٹھائی. اب مٹی نے جب رونا شروع کیا، اے اسرائیل مجھے مت لے جاؤ، یہ انسان اس سے اللہ پیدا کرے گا، انسان گناہ کرے گا، نافرمانی کرے گا اور مجھے جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا. حضرت اسرائیل کہتے ہیں ارے تو جتنا بھی رو میں تو لے کر کے جاؤں گا، مجھے اللہ کا حکم ہے. حضرت اسرائیل علیہ السلام نے یہ کہا تو روتی رہے، تو چلاتی رہے، میں تو لے کر کے جاؤں گا کیونکہ مجھے اللہ کا حکم ہے. رب کریم نے دیکھا حضرت جبریل نہیں لائے، حضرت میکائیل نہیں لائے، حضرت اسرافیل نہیں لائے. رحم آ گیا اور حضرت اسرائیل علیہ السلام نے صرف اللہ کے حکم کو دیکھا. اس کے بعد سے اللہ نے قانون بنا دیا. رب کریم فرماتا ہے اے اسرائیل آج کے بعد دنیا کے اندر ہر نفس کی روح قبض کرنے کے لیے ہم تمہیں مقرر کریں گے. اور آپ دیکھیے کہ ماں رو رہی ہوتی ہے، بچے کی روح قبض کر لی جاتی ہے، بچہ تڑپ رہا ہوتا ہے. حضرت اسرائیل علیہ السلام اس کا تڑپنا نہیں دیکھتے، اللہ کا حکم دیکھتے ہیں ماں کی روح کو قبض کر لیں. سمندر کے اندر کشتیاں الٹ جاتی ہیں، تیس نیس بچہ ماں کو پکارا، ایسی حالت میں بھی چلانے رونے کا کورام مچا ہوا ہے. حضرت اسرائیل علیہ السلام روح جو ہے وہ قبض کر کے جو ہے وہ تشریف لے آتے ہیں. یہ دیکھیے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے روح قبض کرنے پر مقرر کیا کہ انہوں نے مٹی پر رحم نہیں کھایا. اب جو مٹی جو ہے لائی گئی وہ مٹی کون سی تھی؟ ارشاد باری تعالیٰ ہوا خلق الانسان من صلصال کالفخار. ترجمہ اس نے انسان کو ٹھیکری جیسی بجنے والی سوکھی مٹی سے پیدا کیا. اور جب حضرت اسرائیل علیہ السلام مٹی لینے گئے تو مٹی میں مختلف کلر تھے، ایک قسم کی مٹی نہیں تھی. کون کون سی تھی؟ اس مٹی میں سفید مٹی بھی تھی، اس میں کالی مٹی بھی تھی، اس میں کاری مٹی بھی تھی یعنی خاری مٹی بھی تھی، اس میں میٹھی مٹی بھی تھی، اس میں ٹھنڈی مٹی بھی تھی، اس میں جو ہے کالی سیاہ وہ مٹی بھی تھی. آج آپ انسانوں کو دیکھیے یہ تمام مٹیاں جس میں خاری بھی ہے، میٹھی بھی ہے، سفید بھی ہے، کالی بھی ہے، ساری مٹیوں کو جمع کر کے اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا. اب دیکھیے انسان کے اندر جو سفید مٹی سے پیدا ہوا وہ گورا گورا ہوتا ہے،
جو کالی مٹی سے پیدا ہوا وہ کالا سیاہ ہوتا، جو خاری مٹی سے پیدا ہوا وہ بڑا غصے والا ہوتا ہے، جو میٹھی مٹی سے پیدا ہوا وہ بڑا ٹھنڈا ٹھار ہوتا ہے، بڑا جو ہے وہ ملائم ہوتا ہے، بہت جو ہے وہ سکون والا ہوتا ہے۔ یہ مٹی کی تاثیر ہے کہ جو انسان جس مٹی سے پیدا ہوا اس مٹی کی تاثیر جو ہے اس کے جسم کے اندر جو ہوتی ہے۔ لیکن حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تمام مٹیوں کا مجموعہ یعنی جمع کر کے رب کریم نے، کمال دیکھیے شان حضرت آدم کی، رب کریم نے اپنے دست قدرت سے پیدا کیا، اپنے دست قدرت سے انہیں پیدا کیا۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے مبارک پتلے کو جب بنایا اور مٹی کا جب وہ پتلا بنا اور جب وہاں سے ہوا گزرنا شروع ہوئی تو آپ نے دیکھا ہوگا مٹی سے جب ہوا گزرتی ہے تو وہ بجنا شروع ہو جاتی ہے، اس میں سڑسڑاہٹ آواز آتی ہے۔ اسی لیے رب نے فرمایا خلق الانسان من صلصال کالفخار، فرمایا اس نے انسان کو ٹھیکری جیسی بجنے والی مٹی سے جو ہے وہ پیدا کیا کہ حضرت آدم کے پتلے کو جب بنایا تو جب اس میں سے ہوا، ابھی روح داخل نہیں کی، اس کے اندر روح کو نہیں ڈالا، صرف اور صرف اس پتلے کو بنایا، اور جب ہوا نے اس میں ٹکرانا شروع کیا تو مٹی بجنے لگی۔ اس لیے رب نے فرمایا ہم نے اسے بجنے والی جو ہے سوکھی مٹی سے پیدا کیا۔ دوسرے مقام پر فرمایا هو الذی خلقکم من تراب، وہی ہے جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا۔ تیسرے مقام پر فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ، اور بے شک ہم نے انسان کو چنی ہوئی مٹی سے پیدا کیا۔ اور ایک مقام پر سورہ صافات میں فرمایا ان اور ہم نے انہیں چپکنے والی، آپس میں چپک جاتی ہے، ایسے مل جاتی ہے، اس مٹی سے جو ہے ہم نے جو ہے وہ انسان کو پیدا کیا۔ یعنی انسان سے مراد یہاں تمام آیات میں حضرت انسان، حضرت آدم علیہ السلام جو ہمارے والد ماجد ہیں، جن سے دنیا کا نظام جو ہے وہ عزیزان گرامی چلتا رہا۔ تو میں اپنی گفتگو کو یہیں پر روکتا ہوں، پھر اس کے بعد رب کریم نے انسان کو کتنا حسین بنایا اور کیا فرمایا کہ ہم نے انسان کو کس صورت پر پیدا کیا ہے۔ انشاءاللہ آئندہ جمعے آپ کی خدمت میں جو ہے وہ عرض کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن مجید کا نور عطا فرمائے، اور جس مقصد کے لیے اللہ نے ہم مسلمانوں کو پیدا کیا وہ مقصد اللہ تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے۔ عزیزان گرامی آخر میں ایک دو اعلانات سماعت فرما لیں۔ انشاءاللہ بروز بدھ 5 ستمبر